पूरी कौम को, एक एक पाकिस्तानी को और पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सबको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 149वां यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ आज 25 दिसंबर है। ऑब्वियसली हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है, तो तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम सबको चाहिए कि एक मौजूदा अगर मैं सूरत हाल में बात करूं तो एक माशी दलदल से निकलता हुआ पाकिस्तान है। उसमें अफवाज पाकिस्तान हमारे सरों के ताज, दिफा के लिए पहली फ्रंट लाइन हमारी जो पाकिस्तान अफवाज है, जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के दिफा में अमली तौर पर जो है वो कारनामा सरअंजाम दिया। मई के महीने में जब दुश्मन मुल्क ने हम पर अटैक करने की कोशिश की, अटैक किया, तो हमने महीनों में नहीं, हमने दिनों में नहीं, हमने घंटों में जो है वो हिसाब चुकता किया। और ऐसा हिसाब चुकता किया कि उसकी मिसालें हम खुद नहीं, दुनिया दे रही है। आज सुपर पावर अमेरिका का सदर भी जो है वो हमारी अफवाज, हमारे एयर फोर्स के जवान, हमारे पाक फ़ौज के जवानों के कसीदे पढ़ते थक रहा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना वक़ार, पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत कौम ये काम हुआ है, बहैसियत कौम हमने अपना वक़ार जो है वो रीगेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में जो है जिस अंदाज से पजीराई हो रही है, तो उसमें हम सब का कलेक्टिव एफ़र्ट है। यकीनी तौर पे लीडिंग रोल जो है वो हमारी अफवाज का है। हमारी अफवाज ने बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म से जो है वो दुश्मन को जो धूल चटाई है, उसकी पजीराई पूरी दुनिया में हो रही है। अल्लाह पाक इसी तरह मुआशी दलदल से निकलते हुए पाकिस्तान को जो है वो और मज़ीद स्ट्रेंथन दे। बड़ी सियासी जमातें, ऑल्दो के बड़ी सियासी जमातों में हम दावे तो बड़े कर रहे होते हैं जमहूरियत के, मगर ख़ुद बड़ी जमातों में अगर आप नज़र डालें तो उसमें भी वो उनके जब हुकूमतें होती हैं तो शायद उनके रवैये जो है वो जमहूरी नहीं रहते। अल्लाह करे कि इंक्लूसिविटी का जो फैक्टर है वो सियासी जमातों में आए, जिसकी जहाँ पर जितनी मेजॉरिटी उसका वहाँ पर उतना इक़्तिदार हो, मिले, तमाम खुद मुख्तारी के साथ मिले, ताकि सब लोग अपने हिस्से के जो है वो हिस्से का जो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान की फ़लाह में, पाकिस्तान की बेहतरी में, फ़लाह और बहबूद में जो है वो हिस्सा डाल सके। वेल देखें, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली पेंडोरा बॉक्स है। मैं लिस्ट बनाना शुरू कर देता हूँ आज से। जैसे ही लिस्ट बन जाएगी मेरे मुताबिक मैं आपसे भी शेयर कर लूँगा कि किन किन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को डुबोने में माशी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो एक लिस्ट थोड़ी है, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप भी मेरे साथ बैठ जाइएगा, मेरी मुआवनत कर दीजिएगा, मैं खुद ही अदालत बन जाऊँगा, मैं खुद ही मतलब भाई एवरीवन नोज़ कि किस दौर में क्या क्या इक़दामात हुए, जिन इक़दामात की वजह से जो है आज पाकिस्तान इस मुआशी दलदल में फंसा हुआ। अच्छा, हमने सियासी जमातों ने इतने तदब्बुर का तो मुज़ाहरा किया, कम अज़ कम पोस्ट 2022 की मैं अगर बात करूं तो इंक्लूसिव अप्रोच रखी, साथ लेके चलने की अप्रोच रखी। पाकिस्तान पहले वाली बात हुई कि पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान के मुआशी हालात को ठीक करना है, क्योंकि ख़राबी कमोबेश इसी सियासी निज़ाम ने, इन्हीं सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अंदाज से, कोई किसी अंदाज में था, कोई किसी अंदाज में था। तो द लिस्ट गोज़ ऑन। और अल्लाह करे कि मैं तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, ये अगर किसने कितना किया वो खोलना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगले 2 साल तो इसी को तय करने में लग जाएंगे कि किस किस ने क्या क्या काम किया। अल्लाह करे हम सब जो है मिल के पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल के जो इक़दामात करने की ज़रूरत है। और एक्सेप्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेबिलिटी, कि जिसका जहाँ पे जितना मैंडेट उसका वहाँ पे उतने अख्तियार वाली पॉलिसी करेंगे तो ये माशी हब शहर कराची से लेके उसका इम्पैक्ट खैबर तक आएगा। हम सब अगर इस बात को समझ लेंगे तो पाकिस्तान उतनी जल्दी जो है इस मुआशी दलदल से निकलता हुआ पाकिस्तान आपको नज़र आएगा। दुनिया में हमारी पजीराई होती हुई नज़र आएगी। हम अपने नौजवानों को, जो कि 60% है आबादी का, उनको हम बेहतर फ्यूचर जो है पाकिस्तान का वो देने में कामयाब। वेल, आपको कौन सी वाली आवाज़ दरकार है वो बता दें, हम वो वाली आवाज़ निकालना शुरू हो जाएंगे। पहली बात मुझे जवाब देने दीजिए। ई चालान का आपने मसला बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बहैसियत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात और शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात होने पे ई चालान पे मैंने ख़ुद ज़ाती हैसियत में असम्बली के फ्लोर पे बात की।
اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمارا جو نیریٹو تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. خود وزیر داخلہ سندھ نے فلور آف دا ہاؤس ہماری بات کو انڈورس کرتے ہوئے کمیٹی کی فارمیشن کی. کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. کمیٹی کے پہلے اجلاس میں خود موجود تھا, وزیر داخلہ موجود تھے, دیگر تمام جتنی جماعتیں سندھ میں جو ہیں موجود ہیں ان کے نمائندے موجود تھے, پارلیمانی لیڈرز موجود تھے. اور اچھی بات یہ ہے جو ہم نے اپنا نیریٹو رکھا تھا کہ جو ای چالان کی مد میں جو پینلٹیز لگائی جا رہی ہیں اس کو ریشنلائز کیا جائے, اس کو پر کیپٹا انکم سے جو ہے کنیکٹ کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی یہ بات جو ہے وہ مانی گئی اور حکومت نے ریشنلائز کرنے کے لیے خود وزیر داخلہ نے میڈیا سے جب بات کی تو وہ ایگری ہوئے. تو کیا اسے یہ آپ کامیابی نہیں سمجھتے؟ پہلی بات. دوسری بات, کچھ ہی 6-8 مہینہ پہلے کی بات ہے, انٹر بورڈ میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو الحمدللہ ہم نے بینرز نہیں لگائے بھائی ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم نے شہر میں ای چالان نامنظور نہیں لگایا جناب. دیکھیں ایک نظام اچھا ہے, اس میں پینلٹیز کو ریشنلائز کرنا تھا. جو بھی مہذب معاشروں میں رہا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک اچھا نظام ہے. ہم نے تو پبلکلی اس کو سپورٹ کیا, بٹ اس پہ ہمارا جو کنسرن تھا وہ تھا پینلٹیز جو لگائی گئی ہیں اس پہ. الحمدللہ ہمارا نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا گیا. ہم نے کوئی دھرنے نہیں دیے, ہم نے کوئی چندے جمع کر کے بینرز نہیں لگائے. بھائی فطر زکوٰۃ کے پیسوں پہ ہمارے بینرز نہیں لگتے ہیں. اب شہر میں جس جماعت کے لگے ہوئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم نے باقاعدہ پریکٹیکلی اس اسمبلی کی حرمت کو سمجھا, اس اسمبلی کے ایکسس کو سمجھتے ہوئے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے شہر کراچی کا مقدمہ لڑا اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے. نیکسٹ ویک جو ہے وہ ریشنلائز ہو کے نمبرز ہو کے نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی انفراسٹرکچر کے, میرے خیال سے تو میری تو زبان پتھر آ گئی ہے. میرا 7واں سال ہے, میں بحیثیت رکن اسمبلی اور پچھلے 2 سالوں سے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں, میری تو جہاں جب مجھے موقع ملتا ہے میرے آگے یہ مائکس ہوتے ہیں تو کراچی کا نوحہ روتے ہیں بھائی, کراچی کا مقدمہ لڑتے ہیں. ہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک کراچی ہم کہتے ہیں جی پروونشل اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اتفاق رائے ہو گیا کہ ایسے ہی جو چل رہا ہے بس چلتے رہے. یہاں ٹھیک کرنے کے لیے جو عملی طور پہ اقدامات کرنے چاہیے یا جن کو گرل کرنا چاہیے, جن کو پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے ٹھیک کرنا تھا اس شہر کو. ان لوگوں کے پاس تو آپ کے سامنے نمبرز ہیں نا. اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ 2 سال پہلے کی اٹھا لیں تو 4تھا بدترین شہر تھا. پچھلے سال کی رپورٹ اٹھا لوں تو 3را بدترین شہر بن گیا شہر کراچی. اور شاید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اب مجھے لگتا ہے ہم جو ہے وہ ٹاپ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا پہلا نمبر ہو جائے گا. آگے پیچھے جتنے یہ جو ہمارے افریقی ممالک ہیں ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. تو یہ مسائل ہیں. میں نے جو بات کی نا اپنے اسٹارٹ میں کہ جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار, بھائی یہی جمہوریت ہے نا, اور کون سی جمہوریت ہے؟ ابھی یہاں پہ اقتدار ان کے پاس ہے جن کے پاس یہاں کی نمائندگی نہیں ہے. تو پھر کم و بیش یہی صورتحال ہوگی جناب. اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے, اللہ کرے کہ لوگوں میں جو حکمران طبقہ ہے اس میں یہ بات جو ہے اس کو آنر کیا جائے. آنر کر دیں گے انشاءاللہ کراچی دوبارہ چمکتا دمکتا نظر آنا شروع ہو جائے گا. کراچی کا بھلا ہوگا, سندھ کا بھلا ہوگا, سندھ کا بھلا ہوگا, پاکستان کا. پہلے یہ ایک رائے ہے, بالکل یہ بھی ڈسکس ہوا, اس میں کوئی ہم نے بھی جب انٹرنلی اس کو ڈسکس کیا تھا تو ایک نیریٹو یہ بھی آیا کہ روڈز تو ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کیمرے لگا دیے. اب دوسرا نیریٹو دیکھیں, 2-3 بیسز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ دیکھیں قانون کا نفاذ کس لیے ہوتا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, یا جرمانے کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, یا لوگوں کو سینسیبل بنانے کے لیے ہوتا ہے؟ تو آخری والی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جا کے اس میں 2-3 فیکٹرز آتے ہیں. قانون کا نفاذ ہے, انفراسٹرکچر کی بحالی ہے, اور پھر جرمانے. حکومت نے کیا کام کیا؟ حکومت نے جرمانے پہلے لگا دیے, یہ دونوں کام نہیں کیے. تو ایک نیریٹو آپ والا یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ہم تو اس بنیاد پہ بھی مخالفت نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو کسی بہانے صحیح آپ نے سیف سٹی کے لوگوں کی جان و مال کو تحفظ کرنے کے لیے لوگ جو لٹ جاتے ہیں روڈ پہ, چوک پہ, چوراہوں پہ, اس کے لیے تو کیمرے نہیں لگائے. آپ نے کم از کم چلیں جرمانوں کی مد میں لوگوں کو, وہ کہتے ہیں نا ہم کراچی والے, تھوڑا سا سلینگ ہو جائے گا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ چلائے, وہ انسان کے بچے بن جائیں گے ہم لوگ. تو بن گئے بھائی, آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. اب رات کے 3 بجے بھی جو ہے وہ مہذب شہری کی طرح الحمدللہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ اگر لائن کراس کر لی تو 5,000 روپے کی پینلٹی لگ جائے گی. تو دیکھیں جہاں پہ اس کا نفاذ کیا گیا, بہرحال ہم نے پوائنٹ صرف اتنا سا رکھا تھا کہ اس کو ابھی ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے گورنمنٹ نے, ہمیں یہ بھی بتایا ہے. ایکسپینڈ کرنے سے پہلے انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا, لین مارکنگ کرنی ہوگی, روڈ سیفٹی سائنز لگانے ہوں گے, بہت سارے کام کرنے کو ہیں. بٹ اگر میں صرف مخالفت برائے مخالفت میں اس نظام کو کہہ دیتا نہیں جی چونکہ یہ حکمرانوں کا لایا ہوا نظام ہے اس لیے بیکار نظام ہے, نہیں جناب.
ہم نے دیکھیں میرٹ پہ فیصلہ کیا, ہم نے میرٹ اپروچ رکھی اپنی, ہم نے جسٹ کیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ ہماری بات ماننے کو تیار ہو گئی. الحمدللہ کراچی کے بائک والے, 1000 cc سے نیچے والے جو گاڑی والے ہیں, ان کا مقدمہ اگر کسی جماعت نے لڑا ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. اس مقدمہ نہ صرف مقدمہ لڑا, اس مقدمے میں کامیابی حاصل کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ہم نے اپنے تئیں پوری کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی یہاں پر آواز ہے سندھ اسمبلی میں, مؤثر آواز ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا, میں نے اپنے جب اس سے پہلے بھائی نے سوال کیا تھا نا, میں نے تو بڑی کھل کے بات کر دی تھی, شاید آپ نے لی نہیں وہ بات. مجھے لگتا ہے سب کا کنسنسس ہے کہ کراچی نہیں بننا. یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ ہے, بتا دیا نا میں نے. چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, بھائی وفاق کو بھی جس انداز سے شہر کراچی کو دیکھنا چاہیے. 60-70% ریونیو جناب آپ میرے شہر سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو گیونگ بیک ٹو دا پیپل آف کراچی, کیا دے رہے ہیں جناب؟ رو دھو کے 6-8 سالوں میں گرین لائن اللہ اللہ کر کے بنی ہے ہماری کوششیں کاوشوں سے. جو اس وقت پہلا فیز بنا تھا وہ بھی ہماری کوششوں سے بنا تھا. ایسا لگتا ہے کراچی والے یا ان کے نمائندے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بھائی کراچی کا حق ہے, کراچی کے حق نہیں دیا جاتا, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو. کھل کے بول رہا ہوں میں. اور رہی بات 140A کے اسٹرینتھن کرنے کی, تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پولیٹیکل پارٹیز. میئر کسی بھی جماعت کا ہو, آج موجودہ میئر, میں اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ وہ کیسے بنے, میئر پیپلز پارٹی کا ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ان کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے الحمدللہ پیپلز پارٹی مقدمہ لڑی نہیں لڑے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مقدمہ لڑ رہی تھی, لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی انشاءاللہ.